بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک حاشیہ نمبر 337 یہ کل رہ گیا تھا، متن ہو چکا تھا، پھر ایک مرتبہ اس تعلق سے متن کا آخری جو حصہ ہے اس کو ملاحظہ کیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ان بعضهم ذکر الاجماع علی عصیانہ، مگر یہ کہ بعض لوگوں نے استدلال نہ کرنے والے، نظر و فکر نہ کرنے والے کے گنہگار ہونے پر اجماع ذکر کیا۔ اب اس پر کہتے ہیں کہ اگر یہ اجماع صحیح ہے فإن صح فبسبب ان التقلید غرضه فبسبب ان التقلید عرضۃ لعروض التردد ومعروض للشبہۃ۔ اگر مان لیا جائے کہ یہ اجماع صحیح ہے کہ جو نظر و فکر نہ کرے وہ گنہگار ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تقلید یہ تردد اور پس و پیش کا نشانہ ہے، شبہ کے عارض ہونے کا محل ہے، بخلاف الاستدلال، برخلاف استدلال کی، کہ اگر دلیل سے کسی چیز کو مانا ہے تو وہاں پر تردد نہیں ہوگا۔ فإن فیہ حفظہ، کیونکہ استدلال کے اندر اس کی حفاظت ہوتی ہے، وہ تردد سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی کے اوپر حاشیہ لگا رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو استدلال کرنے والے ہیں ان کو شبہ نہ ہو، وہ نہ بہکیں نہ بھٹکیں، اور جو تقلید کرنے والے ہیں ان کے اندر شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اسی پر کلام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ استدلال کرنے والوں کی قدم نہ بہکیں، وہ محفوظ رہیں، اور مقلد اگر ہے، مقلد محض جو بغیر استدلال کے ہے تو شبہ پیدا ہو جائے اس کے ایمان میں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بل لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، بلکہ وہی اپنے آپ کو محفوظ رکھ پانے والا ہے اس دن کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ نہیں ہے اپنے کو محفوظ رکھنے والا اس دن مگر وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے، تو وہی اپنے آپ کو استدلال کے ذریعے، تقلید کے ذریعے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وَلَرُبَّمَا يُفْسِدُ تَلَاطُمُ أَمْوَاجِ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَتَرَاكُمُ ظُلُمَاتِ الشُّبَهِ وَالْجِدَالِ رُسُوخَ الْإِيمَانِ فِي صَدْرِ أَهْلِ قِيلٍ وَقَالٍ۔ اور یقیناً بہت ایسا ہوتا ہے کہ نظر و استدلال کی موجوں کی شدت، تلازم مانے زور، موجوں کا زور سے اٹھنا، شدت کے ساتھ اٹھنا، کہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ نظر و استدلال کی موجوں کی شدت، نظر و استدلال جب کریں گے تو اس میں بال میں کھال نکالتے رہتے ہیں، اور ایک سے ایک جو ہے نظریہ اس میں دلیلیں پیش کرتے رہتے ہیں، تو وہی جو ایک موج کی طرح سے ہو جاتی ہے، اکٹھا ہو جاتی ہے، تو ان کا زور وَتَرَاكُمُ ظُلُمَاتِ الشُّبَهِ وَالْجِدَالِ، اور شبہات اور بحث و مباحثے کی تاریکیوں کا اکٹھا ہو جانا، تہ بتہ ہو جانا، یعنی شبہات، اور اس میں جب بحث کریں گے تو اس میں شبہات پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد جھگڑیں گے، تکرار کریں گے، تو ان شبہات اور بحث و مباحثے کی تاریکیوں کا تہ بتہ ہو جانا یہ کیا کرتا ہے؟ یفسد رسوخ الایمان فی صدر اہل قیل وقال، قیل و قال والوں کے سینے میں ایمان کے استحکام کو، اس کے رسوخ کو بگاڑ دیتا ہے۔ قیل و قال کا مطلب وہی بحث و مباحثہ کرنے والے، قیل و قال کرنے والوں کے سینے میں ایمان کی پختگی کو، اس کے رسوخ کو بگاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بحث و استدلال سے جو ایمان لانے والے ہیں تو ان کا ایمان محفوظ ہو گیا، وہ بہک نہیں سکتے، نہیں، بہت ایسا ہوتا ہے بحث کرتے 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 حق سے باطل کی جانب نکل جاتے ہیں، انکار کر بیٹھتے ہیں کبھی کبھی بہت ساری ضروریات دین کا،
تو وہی ہے کہ جب ان کی شبہات پیدا ہوں گے، بحث و مباحثے اس کے اندر ہوں گے، اور پھر اس کا موج کی طریقے سے اٹھے گا، تو پھر کبھی ایسا ہوگا، بلکہ بہت ایسا ہوگا کہ ایمان کی پختگی کو ان کے دل کے اندر فاسد کر دیتا، بگاڑ دیتا، اسے مذبذب کر دیتا ہے۔ وقال فی صدر اہل قیل وقال۔ اب دیکھیں یہ ایک شعر اس پر نقل کیا ہے اسی معنی کے مناسب، یہ مولانا جلال الدین رومی کا ہے اور ان کی کتاب مثنوی سے لیا گیا ہے، اور اس میں وہ وہی بات کہتے ہیں کہ دیکھیے پائے استدلالیاں چوبیں بود، عقلی دلائل والوں کا پیر لکڑی کا ہوتا ہے۔ چوب مانے لکڑی، چوبیں لکڑی والا، یہ اس میں منسوب ہو گیا۔ عقلی استدلالیاں، استدلال سے استدلالی، اور پھر استدلالیاں جمع، استدلالی استدلال کرنے والا یعنی عقلی دلیلیں قائم کرنے والا، مراد کیا؟ وہی فلسفی منطقی۔ عقلی دلیلیں قائم کرنے والوں کا جو پیر ہوتا ہے جس سے وہ چلتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ پائے چوبیں سخت بے تمکی بود، اور لکڑی کا پیر بہت ہی کمزور ہوتا ہے، سخت بہت، بے تمکی یعنی بے قوت، تمکین کہ جس کے اندر ٹکاؤ ہو، رکے وہ، بے تمکین کہ جس کے اندر ٹکاؤ نہ ہو، قوت نہ ہو، ڈگمگائے وہ، تو یہ ہے لکڑی کا پیر بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ تو وہی مطلب کہنے کا ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے جو استدلال کرنے والے فلسفی وغیرہ ہیں، عقلی دلیلوں سے اپنی باتوں کو ثابت کرتے ہیں، تو وہ گویا لکڑی کے پیر سے چلتے ہیں، اور لکڑی کا پیر کتنا ہوگا؟ کمزور رہے گا وہ۔ لکڑی کا پیر آپ لگا لیجئے اپنے اس پیر کو ہٹا کر کے، نہیں چل پائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، کمزور رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہر کے اعتبار سے تو دلیلیں لگتی ہیں، بالکل درست لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں جو مفروضے وہ تیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو مقدمات وہ مرتب کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی میں گڑبڑی ہوتی ہے، اور اس کو وہ نظر کے بجائے بدیہی کہہ کر کے کام چلا لیتے ہیں۔ تو ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے جو ان کے مفروضے ان کو صحیح مان کر کے تو بہت مضبوط ہے ان کا پایا، لیکن حقیقت میں ان کے جو مفروضے، جو مقدمات ہیں انہوں نے فرض کر رکھے ہیں، وہی غلط ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جو عقلی دلائل سے ایمان لانے والے ایسا نہیں کو بہت مضبوط ہو گئے، بلکہ وہ بھی بہک سکتے ہیں۔ چلیے، لہذا یہ کہنا متن کے اندر کہ تقلید کرنے والا ہمیشہ جو ہے تردد کا شکار ہونے کا احتمال رہتا ہے، برخلاف استدلال کرنے والے کے کہ وہ محفوظ رہتا ہے، اس سے یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ ذکر متن دیکھیے، وہ اچھا ابھی اور عبارت رہے گی حاشیے کی، نسأل اللہ الثبات علی الایمان و کمال الاحسان متضرعین الیہ بجاہ سید الانس والجان۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں ایمان کے اوپر ثابت قدمی طلب کرتے ہیں، وہ کمال الاحسان اور کمال احسان، کمال خشوع خضوع طلب کرتے ہیں، اسی کی جانب گڑ گڑاتے ہوئے انسو جن کے سردار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام الاتمان والاکملان، یہ تثنیہ ہیں، یہ دونوں صفت الصلاۃ والسلام کی ہیں، ان پر اور ان کی آل پر کامل ترین درود و سلام نازل ہو۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وعلیہ التکلان، اور اسی کے اوپر بھروسہ ہے۔ اب متن پہ آئیے۔ ذکر الشیخ یحییٰ المغربی فی حاشیۃ السنوسیہ، لکھیے حاشیہ سنوسیہ میں شیخ یحییٰ مغربی نے ذکر کیا ہے۔ یہ سنوسیہ کیا ہے؟ یہ سید شریف محمد بن یوسف سنوسی، جو سن 895 ہجری میں جن کی وفات ہے، ان کی ایک کتاب ہے العقیدۃ السنوسیہ، اس کو ام البراہین بھی کہتے ہیں، العقیدۃ السنوسیہ، وہ نظم میں ہے، منظوم ہے۔ تو اسی کے حاشیے میں
شیخ یحییٰ مغربی نے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ کہ ان الظان والشاک والمتوہم کافر، گمان کرنے والا، شک کرنے والا اور وہم کرنے والا کافر ہے. دیکھیے 4 چیزیں یہاں پر ہیں. ایک ہے یقین، ایک ہے گمان، تیسرے ہے شک، چوتھے ہے وہم. تو دیکھیے کسی بھی جملے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک اس بات اور ایک نفی. جیسے زید کھڑا ہے تو اس کا دوسرا پہلو کیا ہوگا؟ اس کا مخالف کھڑا نہیں ہے. تو اب یہ بات جو ہوئی زید کے کھڑے ہونے کی، آپ اس کو یا تو اس طرح مانیں گے کہ اس کا جو مخالف ہے کھڑا نہ ہونا، اس کا بالکل بھی وہم نہیں آپ کریں گے، پورے طور سے 100% آپ اسے مانیں گے کہ زید کھڑا ہے. تو اس کو کہتے ہیں یقین. اچھا، اب اس کے بعد ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کھڑے جو جانب موافق ہے کھڑا ہونا، اس کو آپ نصف فیصد سے یعنی 50% سے زیادہ اسے مانیں آپ کہ زید کھڑا ہے. 50% سے آپ اسے زیادہ، 50% سے زیادہ آپ اس کا کھڑا ہونا تسلیم کریں. تو یہی جو 50% سے زیادہ کا آپ نے گمان کیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں. اچھا، اور اگر 50% سے کم آپ اسے مانیں، زید کا کھڑا ہونا، نہ کھڑا ہونا 50% سے زیادہ ہو گیا، تو اسی کو کیا کہیں گے؟ وہم کہیں گے. اور شک یہ ہے کہ دونوں پہلو برابر ہوں. جس طریقے سے آپ زید کا کھڑا ہونا مانتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرے پہلو کا بھی آپ احتمال مانتے ہیں، یعنی نہ کھڑا ہونا. تو اتنے ہی، کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی ایک راجح ہو، دونوں برابر ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں. تو اب دیکھیے 4 چیزیں ہوں گی، تو ان میں سے صرف ایک جو ہے سب سے اعلیٰ، یعنی یقین جسے کہتے ہیں، تو وہی ایمان کے لیے شرط ہے، وہی چاہیے ایمان کے لیے. اس کے علاوہ آپ یا تو اللہ کے ایک ہونے کا ظن کریں، یا شک کریں، یا وہم کریں، مومن نہیں ہو سکتے. وہی کہ حاشیۃ السنوسیہ میں ذکر کیا ہے کہ گمان کرنے والا، یعنی ایمان کے بارے میں، ایمانیات کے تعلق سے گمان کرنے والا، شک کرنے والا اور وہم کرنے والا، یہ سب کے سب کافر ہیں. کیوں؟ لأنہم حکموا بنجات العارف، کیونکہ علماء نے جان بوجھ کر کے ماننے والے کی نجات کا حکم لگایا ہے. یعنی دلیل کے ذریعے جو پہچان کر کے مانے، تسلیم کرے، تو اس کی نجات کا حکم لگایا. کیسا تسلیم کرے؟ یعنی یقینی طور پر اسے مانے، جان کر کے. العارف جان کر کے، جاننے کا مطلب کیا ہونا؟ یہ دلیل کے ذریعے جان کر کے. جاننا کا کیا ہوگا؟ دلیل کے ذریعے. دلیل کے ذریعے جان کر کے یقین کرنے والے کی نجات کا حکم لگایا ہے کہ جو استدلال کے ذریعے ایمانیات کا یقین کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ ناجی ہے اور وہ مسلمان ہے. والخلاف فی الجازم بلا دلیل، اور اختلاف بغیر دلیل کے یقین کرنے والے کے بارے میں ہے. بعض یہ کہتے ہیں، وہی مقلد، بعض کہتے ہیں کہ اس کا ایمان درست ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کا ایمان درست نہیں ہے. تو اب دیکھیے 2 چیز ہو گئی کنفرم. ایک چیز تو کنفرم کر دی کہ دلیل کے ذریعے جان کر کے ماننے والا یہ متفق علیہ ہے اس کا ایمان، اور بغیر دلیل کے مگر یقین کر رہا ہے، تو بغیر دلیل کے مگر کیا کر رہا ہے؟ وہ یقین کر رہا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کا ایمان صحیح نہیں، بعض کہتے ہیں اس کا ایمان صحیح ہے. اب ان 2 کے علاوہ جتنا بچ رہا ہے، فما عداہ لا خلاف فی کفرہ، تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں، ظن ہے، شک ہے، وہم ہے، اس کے کفر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا ظان، شاک، متوہم یہ کافر ہوں گے. نقلہ النابلسی، امام نابلسی نے اس کو نقل کیا ہے. وبعد شرح ابیات المتن قال، یہ دیکھیے بعد شرح ابیات المتن، پھر اس کے بعد 3 شعر کو چھوڑ کر کے آئیے آپ متن میں، قال یہ آیا ہے
تو بعدہ جو آیا ہے بعدہ شرح ابیات المتن یہ متعلق کس سے ہے؟ آگے آنے والے قالا سے، کہ متن کے اشعار کہ وہ منظوم ہے، سنوسیہ عقیدہ سنوسیہ منظوم ہے، تو اس کے متن کے اشعار یعنی ان اشعار، یہ جو آ رہا ہے یہاں پر انہوں نے نقل کر دیا 3 اشعار، متن کے ان اشعار کی شرح کرنے کے بعد شیخ یحییٰ مغربی نے کہا ہے، پہلے تو وہ شعر سن لیجیے، وہ شعر کیا ہے، اس کا مفہوم، لأن من آمن بالتقلید ایمانہ فی شک و تردید، کیونکہ وہ جو تقلید کے ساتھ ایمان لایا اس کا ایمان شک اور تردد میں رہتا ہے، اس لیے اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ فی شک و تردیدی کے اوپر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لگایا ہے کہ قضا ہوا بالنسخۃ المطبوعہ، چھپے ہوئے نسخے میں ایسا ہی ہے، یعنی بغیر الف لام کے، فی شک و تردیدی ہے، والاقوم للوزن، اور وزن درست ہونے کے لیے زیادہ اچھا زیادہ درست، تحلیتہما باللام، دونوں کو لام سے آراستہ کرنا ہے، یعنی ان پر لام لگانا ہے، فی الشک والتردید، کہ اب شعر کس طرح ہوگا، لأن من آمن بالتقلید ایمانہ فی الشک والتردید، وفیہ للاشیاخ خلف قدما وشاع ھذا الخلف بین العلماء، اور اس کے بارے میں یعنی اس مقلد کے ایمان کے بارے میں قدیم سے مشائخ کا اختلاف رہا ہے، اور یہ اختلاف علماء کے درمیان مشہور رہا ہے، شائع اور ذائع ہو رہا ہے، لیکنہ بقول غیر ان جزم، لیکن اگر وہ اس غیر کے قول پر، غیر کون؟ جس کی تقلید کر رہا ہے، غیر کے قول پر ان جزم اگر وہ یقین کر لے، صح و الا کان فی تیہ الظلم، تو اس کا ایمان صحیح ہوگا، اگر غیر کے قول پر یقین کر لے، بدلے نہیں اس کو، تو صحیح ہے اس کا ایمان، وَإِلَّا كَانَ فِي تِيهِ الظُّلَمِ، ورنہ تو وہ تاریکیوں کے بیابان میں رہے گا، یعنی بھٹکے گا، اگر یقین نہیں کرے گا، بس ہمارا باپ دادا جیسا کہتے ہیں ویسا ہم بھی کرتے ہیں، اپنے دل سے اس کو یقین نہ کرے، دو چیز ہوگی نا بھائی، چلو چلا آ رہا چلنے دو، اب اس کو ماننا نہ ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کو ماننا یا نہ ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو اگر ایسا ہی ہے کہ اسے دل سے نہیں مانتا ہے، بس اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باپ دادا ایسا کہتے رہے ہیں، تو پھر وہ ایمان نہیں ہوگا، اسے ایمان نہیں کہیں گے، اس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ تو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے۔ قالا والشرط ذالک، تو ان اشعار کی شرح کرنے کے بعد یہ کہا ہے، کیا کہا ہے کہ والشرط ذالک عدم تغیر قول الغیر، دیکھیے مقلد کے ایمان کے، ذالکہ کا مشارہ کرنا ہوگا صحت و ایمان المقلد، کہ مقلد کے ایمان، حضرت نے حاشیہ بھی لگایا اس پر، دیکھیے صحت و ایمان المقلد، مقلد کے ایمان کے صحیح ہونے کی شرط غیر کے قول کا نہ بدلنا ہے، کہ غیر کون ہے؟ غیر وہی جس کی تقلید کر رہا ہے، تو جس کی تقلید کر کے وہ ایمان لا رہا ہے، تو تقلید کر کے ایمان لانے والے کا ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب کہ تقلید کرے تو پورے طور سے تقلید کرے، غیر کے قول کو بدلے نہیں، ورنہ پھر کیا ہے، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ تَقْلِيدًا، ورنہ تو وہ تقلید ہی نہیں ہوگی، کہنے کو صرف ہے تقلید ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ إِيمَانًا إِجْمَاعًا، تقلیدی نہیں ہوگی، پھر وہ اجماعی طور پر ایمان بھی نہیں ہوگا۔ کمن زعم، دیکھیے مثال اس کی دے رہے ہیں کہ کہہ تو رہا ہے کہ ہم تقلید کر رہے ہیں، لیکن اس غیر کے قول کو یعنی مقلد کے قول کو، امام کے قول کو بدل دے رہا ہے۔ کمن زعم انہ یقلد بالائمۃ المسلمین، جیسے کہ وہ شخص جس نے یہ گمان کیا کہ وہ ائمہ مسلمین کی تقلید کرتا ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ کہ تقلید کرتا ہے، وہو یعتقد، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ اعتقاد رکھ رہا ہے کہ ان للہ تعالی مکانا او جہتن او مؤثرا معه او جسمیتا ونحو ذالک، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے مکان ہے یا جہت ہے یا جسمیت ہے
یا اس کے ساتھ کوئی مؤثر ہے. مؤثر یعنی جیسے اللہ تعالیٰ چیزوں کو وجود بخشنے میں مؤثر ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو مؤثر مانے. وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ دیگر خرافات ہیں. فَلَيْسَ بِمُقَلِّدٍ فِي إِيمَانِهِ، تو وہ اپنے ایمان میں مقلد نہیں ہوگا. کیوں مقلد نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ امام کے قول جس کی تقلید کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے قول کو اس نے بدل دیا. اس کا ایسا قول نہیں ہے کہ وہ جسمیت مانے، جہت مانے، مکان مانے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مؤثر مانے. نہیں، تو بدل دینا پایا گیا تو لاکھ وہ زبان سے کہے مگر وہ مقلد نہیں ہے. بل ہوا کافرن انتہا، بلکہ وہ کافر ہے، بات ختم ہو گئی اس کی. چلیے اب دیکھیے حاشیہ اس کے اوپر کیا لگایا ہے. عدم و تغیر شرط و ذالکہ کا تو ہو گیا. عدم تغیر کے اوپر حاشیہ نمبر 340 ہے کہ غیر کا قول نہ بدلنے پائے، اس طرح سے تقلید کرے تب جا کے مومن ہوگا. کیوں؟ فَإِنَّهُ إِذَا غَيَّرَ وَبَدَّلَ فَلَمْ يُقَلِّدْ، اس لیے کہ جب وہ بدل دے گا، متغیر کر دے گا تو وہ مقلد ہی نہیں رہ جائے گا. وَإِنَّمَا ادَّعَى التَّقْلِيدَ، وہ تو محض صرف تقلید کا مدعی ہوگا. وَالدَّعْوَى الْخَالِيَةُ عَنِ الْحَقِيقَةِ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا، اور وہ دعویٰ جو حقیقت سے خالی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لا طائل تحتہا، اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہے. تو دیکھیے تقلید تو ختم ہو گئی یہاں پر. کہنے کو تو تقلید کر رہا مگر تقلید ختم ہو گئی، اس اعتبار سے ایمان تقلیدی بھی نہیں رہا. والاستدلال مفروض الانتفاع، اور یہاں پر استدلال بھی منتفی فرض کیا گیا ہے. یعنی جو غیر جو جہت اور مکان وغیرہ مان رہا ہے تو استدلال سے نہیں مان رہا، استدلال تو منتفی فرض کیا، تقلید ہی کی بات ہو رہی ہے کہ کہہ رہا مقلد، اور اس کے بعد کیا مان رہا ہے کہ اس کے لیے مکان ہے وغیرہ وغیرہ جو خلاف شرع چیزیں ہیں ان کو مان رہا ہے. اور استدلال تو یہاں پر فرض کیا گیا، استدلال نہیں ہے. تو اب وہ شخص فن تفل ایمان و بکلا وجہی ہے، تو ایمان اپنی دونوں صورتوں کے ساتھ یہاں پر منتفی ہو گیا. یعنی نہ تو استدلال رہ گیا یہاں پر، اور نہ تقلید جس کا نام دے رہا تھا وہ تقلید رہ گئی. اور جسمیت کے اوپر حاشیہ نمبر 341 ہے. کیا کہا ہے؟ وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے یا جہت ہے یا اللہ کے ساتھ مؤثر ہے یا جسمیت ہے اور اس کے مثل ہے. تو اس پر حاشیہ لگا رہے ہیں یہ کہ اس میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو گئی ہے. قضا ہوا بالاصل المطبوع، چھپے ہوئے اصل نسخے میں ایسا ہی ہے، یعنی اسی ترتیب سے لکھا ہوا ہے. والاحسن تقدیمہ، اور زیادہ بہتر اس جسمیت کے لفظ کی تقدیم اس کو مقدم کرنا ہے ان کے قول او مؤثرن معہو پر. والاحسن تقدیمہ علی قولہ او مؤثرن معہو پر، یعنی او مؤثرن معہو کو بعد میں لایا جائے اور جسمیت کو اس سے پہلے لایا جائے. کیوں؟ کہ لأنہ معطوف علی مکانن، اس لیے کہ یہ معطوف یعنی لفظ جسمیت معطوف ہے مکانن پر. تو اب دیکھیے ترکیب اس طرح ہو جائے گی. انا حرف مشبہ بالفعل ہے، للہ تعالی یہ کلمہ جلالت ثابتن سے متعلق ہو کر خبر بن جائے گا، اور مکانن اسی پر عطف جہتن، اور پھر اسی پر عطف ہوگا جسمیتن. تو یہ سب کے سب مل کر کے کیا بن جائیں گے؟ انا کا اسم بن جائیں گے. یعنی ہاں کہ اس لیے کہ یہ معطوف ہے مکانن پر. وللہ، اور للہ تعالی یہ اس کی خبر ہے، تو یہ اسم بن گیا انا کا، معطوف پلس مل کر کے للہ تعالی خبر بن گئی. وہ مؤثرن جس کو بعد میں ہونا چاہیے وہ بعد میں ہوگا. وہ معطوف علیہ، یہ معطوف ہوگا کس کے اوپر؟ اسی مکانن کے اوپر. وہ خبر ہو معہو، اور اس کی خبر جو ہے معہو ہوگی، للہ نہیں ہوگی. اس کی خبر کیا ہوگی؟ معہو ہوگی، للہ نہیں ہوگی. دیکھیے تو اب جب مؤثرن انا کا اسم ہوگا اور اس کی خبر معہو ہوگی، للہ نہیں ہوگی، تو اب اس کو آگے ہونا چاہیے الگ سے.
تب جو ہے عبارت درست ہوگی کہ دیکھیے مکانن، جہتن، جسمیتن، یہ سب کے سب انا کا اسم اور للہ تعالی خبر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد او موثرن معہو، تو موثرن کا بھی عطف اسی مکانن کے اوپر ہوگا، یعنی اسم تو رہے گا ہی، ہاں البتہ اب معہو اخیر میں آئے گا اور معہو خبر بنے گا کس کی؟ موثرن کی۔ معنی ہو جائے گا کیا؟ یا یہ کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ ایک موثر ہے اللہ کے ساتھ۔ دیکھیے والمعنی یعتقد ان للہ تعالی، دیکھیے اب اس کی عبارت صحیح کر کے بتا رہے ہیں، اور معنی یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ ان للہ تعالی مکانن او جہتن او جسمیتن، اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے یا جہت ہے یا جسمیت ہے۔ دیکھیے اب یہ ہو گیا، اب آگے موثرن معہو، یہ آگے آئے گا کہ یا اللہ کے ساتھ موثر ہے، اس کے ساتھ موثر ہے، اللہ کے لیے موثر نہیں ہے، اللہ کے ساتھ موثر ہے، یہ رہے گا، تب عبارت صحیح ہوگی۔ اچھا وَهَذِهِ أَخَصُّ مِنْ أُخْتَيْهَا، اور یہ یعنی جسمیت کو بتا رہے ہیں، تین چیزیں ہو گئی نا، مکانن، جہتن، جسمیتن، اور یہ یعنی جسمیت یہ اپنی دونوں نظیروں سے اخص ہے۔ جسمیت کیا ہے؟ یہ اخص ہے، خاص ہے۔ جسمیت جب ہوگی تو مکان بھی ہوگا، جہت بھی ہوگی۔ مکان ہو، جہت ہو تو جسمیت ضروری نہیں ہے۔ پھر وہاذی اخص من اختیہ، اور یہ یعنی جسمیت اپنی دونوں نظیروں سے یعنی مکانن اور جہتن سے اخص ہے، مگر کب؟ ان اخذت الجسمیت بمعنی کونہ جسمن، اگر جسمیت کو اللہ کے جسم ہونے کے معنی میں لیا جائے۔ جسمیت ہے یعنی اللہ جسم ہے، اللہ کیا ہے؟ خود جسم ہے، اس معنی میں اگر لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ اخص ہو جائے گا، اور مکان اور جہت یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس سے عام ہو جائے گا۔ وہ مساویت لہما، اور یہ ان دونوں کے اپنی دونوں نظیروں کے مساوی ہوگا۔ ان اخذت بمعنی تعلق بالجسم، اگر جسمیت کو جسم سے متعلق ہونے کے معنی میں لیا جائے، یعنی خود اللہ جسم تو نہیں ہے بلکہ جسم سے متعلق ہے، تو جب جسمیت کا معنی کیا لے لیں گے؟ جسم سے متعلق، خود جسم نہیں، جسم سے متعلق، تو جسم سے متعلق ہونا، اس کے لیے مکان ہونا، اس کے لیے جہت ہونا، یہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مساوی ہو گئے۔ اور خود اسی کو جسم جب بنا دیں گے، اللہ ہی جسم ہے، تو پھر مکان اور جہت یہ سب کے سب اس سے عام ہو جائیں گے اور یہ اس سے اخص ہو جائے گا۔ او یعتقد ان مع اللہ تعالی موثرا فی العالم، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالی کے ساتھ کوئی موثر ہے اس دنیا کے اندر، دنیا کی چیزوں کے اندر۔ وَإِنَّمَا زَادَ قَيْدَ مَعَهُ، اب یہ بات کہ یہ معہو کی قید کیوں لگائی ہے؟ موثر ہو اللہ کے ساتھ یہ اعتقاد رکھ رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، آگے یہی نہ آیا ہے؟ ایسا کہنے کی وجہ سے، اعتقاد رکھنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو معہو لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو دیکھیے اس کو آپ موٹے میں سمجھیے کہ معہو لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہے مؤثر ہونا مطلق، اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اس کے تخلیق سے مؤثر ہونا، تو یہ تو مسلم ہے، اس میں کوئی کفر نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی حکم سے ہم کسی کام کو کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم مؤثر ہیں اس میں، لیکن ہمارا مؤثر ہونا یہ کیسے ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی تخلیق سے اور اللہ کے ایجاد کرنے سے ہے۔ تو تاثیر تو ہوتی ہی ہے، مطلق اگر کوئی مؤثر مانے کہ بندہ بھی مؤثر ہے اشیاء کے کرنے میں تو اس میں تھوڑی کوئی کفر کی بات ہے۔ ہاں اس وقت کفر ہو جائے گا کہ جب کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک کر دے، تو اگر یہ مان لیا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی مؤثر ہے تب یہ شرک ہو جائے گا نا، کہ اللہ کی تاثیر کے ساتھ بندے کی تاثیر کو جوڑ دیا،
کہ جیسے اللہ کی تاثیر ہے اسی طریقے سے اس بندے کی بھی تاثیر ہے۔ تو معیت جب ذکر کر دیں گے تو پھر شرک ہو جائے گا، اور معیت اگر ہٹا دیجئے مطلق آپ مانیے کہ بعض اشیاء بعض میں مؤثر ہوا کرتی ہیں تو اس میں کوئی کفر نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مؤثر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تخلیق سے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تاثیر الگ ہے اور بندے کی تاثیر الگ ہے، دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا زَادَ قَيْدَ مَعَهُ، اور معہو کی قید کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ لأن تاثیر الاشیاء بعضها فی بعض باذن اللہ تعالی وربطه المسببات بالاسباب بمعنى کان فکان بامر اللہ تعالی لا بمعنى الخلق والایجاد حق ثابت۔ یہ ہے خبر، اس لیے کہ بعض اشیاء کا بعض دیگر اشیاء میں مؤثر ہونا اللہ تعالی کے حکم سے، وَرَبْطِهِ بِإِذْنِ اللہ پر عطف ہے، اور مسببات کو اسباب کے ساتھ اللہ کے مربوط کرنے سے، بعض اشیاء جو بعض میں مؤثر ہو رہی ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ضابطہ بنا دیا کہ بعض چیز کو بعض چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی مسببات کو اسباب سے جوڑ دیا ہے کہ یہ سبب جب پایا جائے گا تو یہ مسبب پایا جائے گا، جیسے کہ جلنا یہ مسبب ہے اور آگ یہ اس کا سبب ہے، تو آگ سبب کے ساتھ جلنا مسبب کو جوڑ دیا ہے، تو جب سبب پایا جائے گا یعنی آگ تو جلنا پایا جائے گا۔ تو اب دیکھیے آگ کیا کر رہی ہے؟ تاثیر پیدا کر رہی ہے جلانے میں، آگ جو ہے اس کپڑے کے یا کسی بھی چیز کے جلانے میں مؤثر ہو رہی ہے، مگر یہ کیسے مؤثر ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو اس کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ اگر اللہ اسی رابطے کو بھی ختم کر دے، سبب مسبب کے درمیان جو رابطہ اللہ نے پیدا کیا ہے اگر اللہ اسی کو ختم کر دے تو نہیں جلا پائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ جو ہے آگ ہوتے ہوئے بھی گلزار بن گئی اور وہ نہیں جلا پائی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سبب اور جلانا جو مسبب تھا اس کے درمیان رابطے کو ختم کر دیا، جب وہ اثر انداز نہیں رہا۔ اس لیے کہ بعض اشیاء کا بعض میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مؤثر ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مسببات کو اسباب سے مربوط کرنے سے مؤثر ہونا، اس معنی کر کے مؤثر ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس معنی کر کے کہ کانا فکانا بامر اللہ تعالیٰ، کہ اگر وہ ہوگا یعنی وجود میں آئے گا وہ مسبب تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گا، اس معنی کے ساتھ، یعنی اللہ کا حکم سے خالی نہیں ہوگا۔ لا بمعنى الخلق والایجاد، خلق اور ایجاد کے معنی میں نہیں کہ وہ سبب جو مسبب کو وجود بخش رہا ہے تو اس کو اس کی تخلیق کر رہا ہے، اس کو ایجاد کر رہا نہیں، تو اس سے ہٹ کر کے اس معنی کے اعتبار سے بعض اشیاء کا بعض میں مؤثر ہونا یہ تو حق اور ثابت ہے، اس کو کوئی شرک نہیں کہہ سکتا ہے۔ لا سیما عندنا معاشر الماتریدیہ، خاص کر ہم جماعت ماتریدیہ کے نزدیک ہم تو جو ہے سبب کو مسبب میں مؤثر مانتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ولیکن لا معیت، لیکن یہاں پر معیت نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے لیکن اللہ کے ساتھ نہیں ہے یہ تاثیر، کہ اللہ کی تاثیر کے ساتھ بندے کی یہ تاثیر ہو، بل لا مناسبت، بلکہ اللہ کی تاثیر کے ساتھ بندے کی تاثیر کو کوئی مناسبت نہیں ہے، کما لا یخفی وَإِنَّمَا التَّأْثِیرُ مَعَهُ بِالِاسْتِقْلَالِ وَهَذَا لَا شَکَّ شِرْکٌ وَضَلَالٌ، تاثیر اللہ کے ساتھ تاثیر تو بالاستقلال ہے، وَإِنَّمَا التَّأْثِیرُ مَعَهُ، اور اللہ کے ساتھ ساتھ تاثیر اگر مانتے ہیں تو یہ تو بالاستقلال مستقل ہو رہی ہے، کسی کتابیں نہیں ہو رہی۔ جب آپ مانیں گے کہ اللہ کے ساتھ یہ چیز بھی مؤثر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے اللہ مؤثر ہے ویسے یہ بھی چیز مؤثر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے دو لوگ مل کر کے کسی چیز کو اٹھا رہے ہوں، دو لوگ مل کر کے کوئی کام کر رہے ہوں تو اب دونوں کے دونوں مؤثر ہیں، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے زید ہے، زید کا بیٹا ہے، دونوں مل کر کے کسی چیز کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زید کا بیٹا زید کے ساتھ فلاں کام کو کرنے میں مؤثر ہے۔ اس کا مطلب جیسے زید کا باپ زید مؤثر ہے اسی طریقے سے اس کا بیٹا بھی مؤثر ہے، مستقل طور پر، ایسا نہیں ہے کہ اس کے تبعیت میں ہو کر کے۔
تو یہ تو کھلا ہوا شرک ہو جائے گا. وَإِنَّمَا التَّأْثِيرُ مَعَهُ بِالِاسْتِقْلَالِ، اور اللہ کے ساتھ تاثیر تو یہ تو بالاستقلال ہے، یعنی مستقل ہو جائے گی، وہ مستقل بالتاثیر ہو جائے گا، اللہ کے حکم کا اور اس کے ایجاد کا دخل نہیں رہ جائے گا. وَهَذَا لَا شَكَّ شِرْكٌ وَضَلَالٌ، اور یہ بلا شک و شبہہ شرک اور گمراہی ہے. حتیٰ عند اہل الاعتزال فیما یأتیہ العبد من الافعال، یہاں تک کہ معتزلہ کے نزدیک بھی یہ شرک ہوگا ان چیزوں میں، یعنی ان چیزوں کی تاثیر میں جسے بندہ کرتا ہے. من الافعال، یعنی جو افعال بندہ کرتا ہے ان چیزوں میں معتزلہ کے نزدیک بھی یہ شرک ہو جائے گا. مطلب دیکھیے ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق نہیں ہے، وہ کاسب ہے. اور معتزلہ مانتے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اپنے افعال کا جو کچھ کرتا ہے تو اس کام کے کرنے میں اس کا وہ خالق ہے، وہ یہ مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہ نہیں مانتے کہ اس کا خالق ہونا یہ اللہ کے ساتھ خالق ہونے کی طرح ہے، نہیں، بلکہ اس کو تو وہ بھی شرک مانتے ہیں، اس کے خلق اور اس کے خلق کو الگ الگ وہ مانتے ہیں.